السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ہمیں طریقہ بتایا ہے، ایک ایسی بات بتا دی ہے راز کی، ایک صحابی کے سوال پہ، کہ جو کہ اسلام کے قواعد میں سے ہے، اور وہ عظیم بات یہ ہے کہ کون سا ایسا ایک طریقہ ہے جس سے اللہ کی محبت بندے کو حاصل ہو جائے اور لوگوں کی محبت بھی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں جاء رجل عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل، مجھے ایک ایسے عمل کی طرف دلالت کریں، رہنمائی کریں، اذا عملتہ احبنی اللہ، میں جب اس پہ عمل کروں، احبنی اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، واحبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ فقال، آپ نے کہا دنیا میں زہد کو اپناؤ، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، وازہد فی ما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، اس کی رغبت نہ رکھو، یحبک الناس، لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا سلسلہ صحیحہ میں، اور مجموع طرق کے ساتھ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ مالک ابن خالد ابن ثعلبہ معمر صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے، ابو العباس خزرجی الانصاری الساعدی، اور آپ کے باپ بھی جو ہے وہ صحابہ میں سے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئے۔ اور سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے گواہ، جب دو متلاعنین کے وقت میں موجود تھا، گواہ تھا، موجود تھا اس وقت، اور میری 15 سال عمر تھی۔ اور ابن حبان کہتے ہیں کان اسمہ حزنا، آپ کا نام حزن تھا، فسماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہلا، آپ نے ان کا نام بدل دیا اور سہل رکھا۔ حزن کا معنی ہوتا ہے پریشانی اور غم، اور سہل آسانی اس کا معنی ہے۔ سہل ابن سعد نے 15 عورتوں سے شادی کی، اور یہ بھی روایت ہے ایک دفعہ آپ ایک ولیمے میں گئے اور آپ کی 9 متعلقہ عورتیں وہ سامنے آ گئیں آپ کے، اور کہنے لگیں کیا حال ہے ابو العباس۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو مدینہ میں آخری جو فوت ہوئے، اور آپ فوت ہوئے 91 ہجری کو۔ آپ کی احادیث جو روایت کردہ ہیں وہ 188 حدیثیں ہیں۔ تو یہ عظیم حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ ایسا عمل آپ نے دلالت کی، رہنمائی کی، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے پرواہ ہو جانا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ دنیا کیا ہے؟ اس کا آسان اور مختصر جواب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا فائدہ صرف دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں، کیونکہ جن چیزوں کا فائدہ آخرت میں ہو، اور یا آخرت میں بھی ہو، وہ آخرت قرار پائیں گی، دنیا نہیں۔ اس لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرے جو آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں الزہد ترک ما لا ينفع فی الآخرہ، زہد یہ ہے کہ جو آخرت میں نفع نہ دے اسے چھوڑ دینا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سے اگر محبت چاہیے تو اللہ تو خالص چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ دل جس میں دنیا بھی سمائی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو، تو دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی محبت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے دل میں محبت ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کی چیزوں کا لالچ نہ ہو۔ دوسری بات، اس چیز سے بے رغبت ہو جا جو لوگوں کے پاس ہے، لوگ تجھ سے محبت کریں گے، کیونکہ جو شخص لوگوں سے مانگے یا ان کے پاس موجود چیزوں کی حرص رکھے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اسے ناپسند جانتے ہیں، کیونکہ فطرتاً انسان کے دل میں مال کی محبت رکھتی گئی ہے۔ اور اس لیے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، سورہ آل عمران۔ تو اس صورت کریمہ میں بتا دیا کہ مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی، عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشان والے گھوڑوں اور چوپاؤں اور کھیتیوں سے۔ تو انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص ان کی محبوب چیز مانگے گا وہ اسے محبت کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہاں، ان کے مال و متاع سے بے نیاز ہو جائے تو لوگ عزت اور محبت کرتے ہیں۔ ایک اعرابی نے ان لوگوں سے پوچھا اہل بصرہ کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے بتایا حسن بصری۔ اس نے پوچھا ان کا سردار کیسے بن گیا؟ بتایا گیا کہ لوگ اس کے علم کے محتاج ہیں اور وہ ان کی دنیا سے مستغنی ہے۔ توضیح الاحکام۔ اس لوگوں کی محبت کی خواہش اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کوئی بری چیز نہیں، یہ مستحب بلکہ ضروری ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا تؤمنوا حتی تحابوا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم مومن نہیں بنو گے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ آپس میں سلام کثرت سے کیا کرو۔ اس طرح آپ نے باہمی محبت حاصل کرنے کے لیے ہدیہ دینے کی تلقین فرمائی، فرمایا تہادو تحابو۔ تو دو اصول اس حدیث میں بیان کیے گئے، دنیا میں بے رغبتی اور دنیا کا لالچ، طمع اور حرص دل میں نہ ہو تو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ لوگوں کے پاس مال و متاع جو نعمتیں ہیں ان سے بے رغبتی اختیار کریں، اس کی حرص اور طمع اور لالچ نہ کریں تو لوگ جو ہے اس بندے کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ آج بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ کیسے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں، کیسے محبوب بنائیں، کیسے لوگوں کو جو ہے متاثر کریں اور کیسے لوگوں کو اپنے قریب کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک جملے کے اندر یہ بات بتا دی، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اللہ کی محبت کے متقاضی ہے، اور وازہد فیما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی سے لوگوں کی محبت جو ہے اس کی متقاضی ہے۔ تو لوگوں کی محبت حاصل ہو جاتی ہے بندہ جب کسی کے پاس جو طمع نہ کرے، لالچ نہ کرے، اور اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ رکھے، اسی کی رحمت کا امیدوار ہو، اسی سے مانگے، اسی سے، وہی حقیقی منعم ہے، نعمتیں دینے والا ہے۔ وما بکم من نعمہ فمن اللہ وحدہ، جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس رب سے مانگیں، اس سے تعلق رکھیں، اور دنیا جو ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنا ہم اور غم دنیا کو بنا لے تو دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی، وہی آتی جو اس کے نصیب میں ہے، اور اس کے معاملات اور اس کے مسائل بکھیر دیے جاتے ہیں۔ اور جو آخرت کو ہم اور غم بناتا ہے اللہ تعالیٰ غنا اس کی پیشانی پہ لکھ دیتے ہیں، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی نظر آخرت پہ رکھیں، اپنی نظر اللہ پہ رکھیں، اپنی نظر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اور جنت پہ رکھیں، جو آخری مقام ہے، جو آخری منزل ہے، جو حقیقی منزل ہے، جو حقیقی زندگی ہے، اور جو حقیقی نعمتیں ہیں۔ دنیا تو ذل زائل ہے۔ آپ نے صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ کو کہا تھا کہ دنیا میں ایسے رہو کأنک غریب عابر السبیل، کہ گویا مسافر ہو یا رستے سے گزرنے والا ہو۔ اور عبداللہ ابن عمر کو بھی آپ کہا کرتے تھے صبح ہو جائے تو رات کا انتظار نہ کرو، رات ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد۔